سیف الدولہ نے اس شعر سے متعلق مزید کہنے کی فرمائش کی. خرجت غداة النفر اعترض الدما فلم ارى احلى منك في العين والقلب. نفر کوچ کی صبح، روانگی کی صبح، غداة النفر. اعترض یعترض، سامنا کرنا. معترض کو بھی معترض اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آمنے سامنے آ جاتا ہے. دما، دمیتن کی جمع. گڑیا، فلم ارا احلا، حلا یحلو سے اس میں تفضیل کا صیغہ، اسی سے حلوہ. اور عین اور قلب گزر گئے. میں روانگی کی صبح کو نکلا، خوبصورت حسیناؤں کا سامنا کرتے ہوئے. تو میں نے اپنی قلب و نگاہ میں آپ سے زیادہ شیریں کسی کو نہ پایا. یعنی صبح کا منظر ویسا ہی حسن میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر روانگی کے لیے کہیں جانا ہو، روانگی ہو تو اور تیاری کی جاتی ہے. لیکن ان تمام تر لوازمات کے باوجود میرے دل میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں بہایا. ظاہر ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہی اس کی قلب و نگاہ میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. اور اسے اپنے چاروں طرف اپنے محبوب ہی کا جلوہ وہ سچا دکھلائی دیتا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ حسین ہے، جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، اسے لے آؤ، لیکن دیکھنا اس میں جھوٹ نہ ہو. اگر جھوٹ ہوا تو بس تمہاری خیر نہیں. تو اس نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اپنا ایک کالا کلوٹا بیٹا. تو کہو بھائی یہ کدھر سے اٹھا کے لے آیا تو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا سچا ہو، کوئی اس میں جھوٹ نہ ہو.
تو کہا واقعی سچ کہتے ہو، پورے ملک میں اس سے زیادہ کوئی تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اس نے کہا اگر سچی بات کہو تو کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی اور زیادہ حسین نہیں اس سے؟ کہا نہیں، سب سے زیادہ جو ہے نا حسین نمبر 1 یہی ہے۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوسروں نے اس کو کہا بادشاہ سلامت یہ کون سا جو ہے انعام آپ نے دے دیا ہے تمہیں؟ اس نے کہا نہیں، جو بات میں نے کہی تھی اس میں یہ سچا ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ سچا ہے واقعی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے اس کو ویسے ہی اچھا لگتا ہے، تو ویسے ہی وہ لطیفے کے طور پر جو نا وہ ہے کہ پتہ نہیں تاریخی حیثیت اس جملے کی کیا ہوگی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر واپس آئے تو راستے میں مجنون کا سامنا ہوا۔ نام اس کا وہی قیس ہے، قیس کے معنی عقل مند اور مجنون کے معنی دیوانے۔ تو جب آدمی مخلوق کے چکر میں نہیں پڑتا تو واقعی عقل مند ہوتا ہے، اور جب مخلوق کے عشق مجازی میں پھنس جاتا ہے تو دیوانہ بنتا ہے، دنیا ہی کے اندر بنتا ہے دیوانہ۔ حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے جنا، تھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ تو یہ دنیا ہی میں سزا ملتی ہے۔ تو اب اصل نام ہے قیس، عقل مند دنیا کا، اور اب مخلوق پر مر مٹنے کی وجہ سے اب نام کیا ہے؟ مجنون ہے نا، دنیا ہی کے اندر دیوانہ ہے۔ تو اس لیے سچی توبہ۔ تو دعا سلام ہوئی، اس نے کہا کہ حضرت کہا کہ یار بس خلافت جن لوگوں کے ساتھ صحیح تھی ہے انہی کے حوالے میں نے کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ حضرت نے 6 مہینے تک خلافت کی اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ خیر، تو جو بات ذکر کرنے کی تھی وہ یہ کہ اس نے کہا کہ یہ میں نے کیسا فیصلہ کیا ہے، کیسا بتلاؤ؟ اس نے کہا حضرت وہ سارے کی اپنی اپنی سوچ ہے، آپ نے جو نا اس کو مناسب سمجھا تو چلو یہ، لیکن اگر آپ میرے سے پوچھتے کہ اس کا کون زیادہ حقدار ہے تو میرے نزدیک تو لیلا سب سے زیادہ حقدار ہے اس کی جگہ۔ صحیح بات یہ تو فلم ارا احلا منک فی العین والقلب، تو سب سے زیادہ میری قلب و نگاہ میں تو آپ ہی شیریں پائیں گے۔ فقال ابو الطیب، تو ابو طیب نے صاحب کتاب نے اس پر یہ اشعار کہے، فَدَيْنَاكَ أَهْدَ النَّاسِ سَهْمًا إِلَىٰ قَلْبِي وَأَقْتَلَهُمْ لِلدَّارِعِينَ بِلَا حَرْبِ۔ اہدا اس میں تفضیل، سہم کی جمع سہام تیر، اقتل یہ بھی اس میں تفضیل، دارعین دارع کی جمع زرہ پہننے والا۔ ہم قربان ہو جائیں آپ پر اے لوگوں میں سب سے زیادہ سیدھا تیر میرے دل کی طرف پھینکنے والے۔ اور لوگوں کو اور زرہ پوش لوگوں کو بغیر جنگ کے ہی قتل کر دینے والے۔ جی اسی لیے دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ
چلو زمین تو اب کم استعمال کرتے ہیں، ورنہ زر اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ زن. تو بغیر جنگ کے، بغیر جنگ کے جی. تو بہت پہلے کے ان میں جنا واقعات میں تھا، ایک زبردست جنا بڑے سینئر جنا عہدے پر، بریگیڈیئر کے عہدے پر جنا، بہت قابل جنا بندہ، اس کو جنا کہ کیسے ٹھکانے لگانا ہے، بغیر جنگ کے قتل کرنا ہے، اس کو مارنا ہے. تو خیر وہ طویل واقعہ ہے. بہرحال اب اس کے پیچھے جو دشمن نے اپنے جنم وہ لگائے، ان میں وہی خطرناک ہتھیار جس کے یہ ذکر کر رہا ہے، احد الناس سہمن الی قلبی، اسی کو اپنایا اور بغیر جنگ کے ایسے پھانسا ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہ آخر میں ریل کی پٹڑی پر آ کر خود اس نے خودکشی کر لی ہے. حاضر سروس بریگیڈیئر کے عہدے کا بندہ جانا، اتنے بڑے رینک کا. وہی بات متنبی سمجھا رہے کہ اس فتنے نساء سے اور عہد الناس سے سہمن الی قلبی، دل کی متاثر کر دینے والی ان خون خوار نگاہوں سے بچنا اور بچانا ہے اپنے آپ کو. جی. وَأَقْتَلَهُمْ لِلدَّارِعِينَ بِلَا حَرْبِ، کہ جو 65 کی جنگ میں اس نے مار نہیں کھائی، لیکن اس کو اس طرح مار دے کر کہ بغیر کوئی تیر گولی چلائے کہ اس کو ایسے مجبور کرنا ہے کہ یہ اپنی موت خود مرے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اسی لیے حدیث پاک میں جو سخت تاکید جو نا وہ کی گئی، اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی لیے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اور جب اس کا یہ تیر لگ جاتا ہے دل پر تو اب ذی اخفش کی طرح ادھر بیٹھا ہوگا کلاس میں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا سبق شروع کدھر سے ہوا ہے، ختم کیا ہوا ہے، اور پوچھا کیا ہے سوال میں اور لکھ یہ کیا رہا ہے. تو پھر یہی نحوست اور پھٹکار دنیا ہی میں پڑتی ہے. دنیا میں کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی پیٹھ میں درد ہے. تو یہ دنیا میں سزا ہے اس کی کہ اس نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کیوں نہیں کی. تو یہ بغیر جنگ کے زیرہ پوشوں کو بھی قتل کر دیتی ہے بد نگاہی. تفرد بالاحکام فی اہلہ الہوی فانت جمیل الخلف مستحسن الکذب. عجیب. اور اس میں ایک اللہ والے کا جن واقعات ہے کہ جن غیر شعوری طور پر بھی جہاں ہو رہا ہے وہاں پر بھی، چونکہ گناہ تو گناہ ہے، زہر ہے، چاہے جان بوجھ کر کھائیں یا اس کو شکر سمجھ کر کھائیں، ہے تو وہی زہر ہے. زہر تو یہ سمجھنے کے لیے تاکہ اہمیت کا احساس ہو جائے، پھر جن بیماران کو یہ بیماریاں لاحق ہیں وہ تاکہ بچ سکے اس سے، اس لیے بتلا رہے ہیں. تو اب گھر کے اندر پڑوس کی وہ بچی وہ آتی جاتی رہتی جیسے ہوتا ہے، اب وہ بالغ ہو گئی اور ان کا آنا جانا ویسے ہی گھر میں جانا وہ چل رہا ہے، اور وہی گھر میں وہ پڑھ رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کوئی اس میں غیر شعوری طور پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ عبادات میں تصنیف و تعلیف کا ان کا کام تھا، حضرت کا کتابیں لکھنے کا. کہا ایسے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں روزانہ، جو روزانہ میں 10 صفحے لکھتا تھا 5 صفحے ہو رہے ہیں.
تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی گناہ کی نحوست نہیں. پہلے تو یہ کہ یہ کہاں سے رہا ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, کون سی عمل میں کمی ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں. اس لیے کہ جو معمول کے مطابق چل رہی ہے زندگی اسی طرح ہے, کوئی نئی تبدیلی تو آئی نہیں ہے اس میں. اپنے استاد شیخ اور مرشد سے ذکر کیا حضرت یہ مسئلہ ہے, نحوست آ رہی ہے زندگی میں. اور جرم اور گناہ کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کدھر سے یہ جرم ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. تو حضرت شاہ فرمایا یقیناً یہ کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے جس کی اتنی نحوست آ رہی ہے کہ آپ 10 صفحے روزانہ لکھنے والے وہ 4 اور 5 صفحے پر آگے ہے. کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے تو نوٹ کرے روزانہ کی زندگی کو کہاں کیا کمی آ رہی ہے, نوٹ کریں. یہ تو کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے آپ کہ دین کی خدمت سے کیا ہو رہے ہیں, محروم ہو رہے ہیں آپ. ایوہ سمجھ, تو یہ ہمارے اوپر بھی یہی نحوست آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ جرم بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سبق یاد نہیں ہو رہا, یاد ہوتا ہے بھول رہا ہے, کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ, وہ نحوست آ رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے اور اسی وجہ سے آدمی محروم جو ہے نا ہو رہا ہوتا ہے. تو اب کہا کہ کہیں ہفتہ گزر گیا سارا اٹھ گیا, وہی ہے, کوئی اس میں تو تبدیلی نہیں آ رہی, کوئی نیا مسئلہ نہیں آ رہا. پھر دوبارہ استاد سے ذکر کیا شیخ اور مرشد سے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرو گے خدایا اس جرم کی وضاحت ہو جائے. کہا کہ میں اس سے سچی توبہ کروں, یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جرم اور گناہ کا, یہ زہر کدھر سے رہی ہے, سرایت کہاں سے کر رہی ہے. تو اب اس میں وضاحت پھر ہوئی اپنے رب سے, اس رونے دھونے اور مانگنے کے بعد کہا وہ جو پڑوس میں آپ کے بچی رہتی ہے وہ تو وہی آپ کی بچیوں کے ساتھ بلی پڑی کھیلتی کودتی جو وہ رہی ہے, لیکن اب وہ پہلے نابالغ تھی اب بالغ ہو چکی ہے, لہذا اب آپ کے پاس اس کا آنا بیٹھنا کوئی پوچھنا یہ بغیر پردے اور حجاب کے اب جائز نہیں. یہ غلطی ہو رہی ہے آپ سے جنا. اللہ اکبر, کیسے جنا غلطی کہاں کیا ہو رہی ہے, اور اب اس کی نشاندہی, اب سچی توبہ کی اور بچی سے کہا بھائی جنا آپ بیٹا پردے کے ساتھ آپ نے آنا ہے, کوئی مسئلہ بھی پوچھ رہا ہو پردے کے ساتھ آنا ہے آپ. اور اماں سے بھی اس کے کہا بھائی اب اس کو پردہ جنا وہ کرواؤ, اب تو احکام بدل گئے ہیں جنا. اب کہا کہ بس جیسے یہ شروع ہوا تو اب وہی 10 سے 11 صفحے پھر روزانہ لکھنے شروع کر دیے, پھر وہی ترقی کی رفتار بحال ہونا شروع ہوگی, برابر آگے سطح. تو ظاہر یہ کہیں نہ کہیں وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ علم دین حاصل کرنے میں پریشانی آ جاتی ہے جناب. تو اس لیے سچی توبہ یہ متنبی سبق دے رہا ہے. تفرد بالاحکام فی اہلہ الہوا, عشاق کے ہاں محبت کے احکام نرالے ہوتے ہیں. عشاق کے ہاں محبت کے احکام نرالے ہوتے ہیں. فأنت جمیل الخلف مستحسن الکذیب, آپ وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کے باوجود بھی اچھے لگتے ہیں. ای بات سمجھ, جیسے اردو میں بھی ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, جس نے سبق یاد کیا اس سے چھٹی ہی نہ ملی. تو ظاہر تفرد بالاحکام فی آلی الہوا وانی لممنوع المقاتل فی الوغا وان کنت مبذول المقاتل فی الحب, مجھے جنگ کے اندر شکست دینی ناممکن ہے. مقاتل مقتل کی جمع یعنی میدان جنگ, مجھے
میدان جنگ میں شکست دینی ناممکن ہے، اور اگرچہ میں محبت کے باب میں بے بس ہو کر مقتول ہو جاتا ہوں، محبت کے باب میں بے بس ہو کر مقتول ہو جاتا ہوں، یعنی مار کھا جاتا ہوں۔ وَمَنْ خُلِقَتْ عَيْنَاكَ بَيْنَ جُفُونِهِ أَصَابَ الْحَدُورَ السَّهْلَ فِي الْمُرْتَقَى الصَّعَبِ۔ جفون جفن کی جمع پلکے، اور جس کی آنکھوں پلکوں کے درمیان، اور جس کی پلکوں کے درمیان آپ جیسی حسین آنکھیں ہوں گی، تو وہ مشکل ترین چڑھائی کو بھی آسانی کے ساتھ چڑھ کر عبور کر لے گا، نشیب میں اترنے کی طرح، نشیب میں اترائی میں اترنے کی طرح۔ اوپر چڑھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے پانا ہے اپنے محبوب کو تو مشکل ترین چڑھائی کو بھی کیا ہے، چڑھ کر وہ پہنچ جائے گا منزل تک، ایسی آسانی کے ساتھ جیسا اوپر سے نیچے اترنا آسان اور سہل ہے۔ تو اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ کتنی بلندی پر جانا ہے، لیکن ظاہر ہے یعنی ان آنکھوں کی وہ کشش اسے کھینچ کر وہاں تک لے جائے گی۔ جی آنکھوں کا بھی بڑا جو ہے نا وہ کمال ہوتا ہے جو نا۔ ایک آدمی سبزی فروش جو نا، میٹرک پاس لیکن سبزی فروش، اس کو دیکھا جوانوں نے، اس کو کہا یار تو آ جا بھائی تجھے فوج میں بھرتی کرتے ہیں۔ یار دال دلیا لگا ہوا ہے ادھر جو ہے نا، صحیح ہے یہی جو ہے نا، تو کہا نہیں آ جا تجھے فوج میں جو ہے نا بھرتی کر۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا یار تیری آنکھیں اس کمال کی ہیں کہ واقعی تجھے جو ہے نا اس میں بھرتی ہونا چاہیے۔ آنکھیں، صرف آنکھیں دیکھ کر اس کی بھرتی کو یقینی بنا دیا جو ہے نا۔ کہا نہیں یار ان آنکھوں میں تیرے کمال ہے جو ہے نا، یہ آنکھیں انٹیلیجنس والوں کی ہونی چاہیے، تجھے ادھر سبزی والے کو کیسے مل گئی جو ہے نا؟ آ جا بھائی تجھے ادھری بھرتی کرتے ہیں جو ہے نا۔ اور اسی وہ آنکھوں کے کمال کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بھرتی ہو گیا جو ہے نا۔ جی چلے اسی کو دہرائیں تو خیر، تو یہ بچانا یہ چاہ رہا ہے کہ بد نظری بد نگاہی یہ جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ستیہ ناز کر دیتی ہے انسان کی ذہانت کا، تجربہ کاری اور ہوشیاری کا، اور ٹھڈے لین انسان کو لگا دیتی ہے یہ گندی اور موذی مرض۔ اس لیے اس سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ سبق دیا متنبی نے اس اپنے منظومے کے اندر۔ چلیں دہرائیں اسی